کہانی میری زبانی میں اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے وہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حالات اور واقعات نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج اس راز کو بھی کھولوں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے دلوں میں کچھ اور امپریشن ہے، اور یہ بات جن لوگوں کے امپریشن میں ہے ان میں پروڈیوسرز بھی ہیں، ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں، اسٹوڈیو آنرز بھی ہیں، ان کو یہ بات کلیئر نہیں ہوئی، اور یہ بات جو ہے آپ یوں کہہ دیں کہ میری جو کہ ہے معصومیت کہہ لیں، یا میری یہ اپنے سیدھا پن کہہ لیں، اور میرے سامنے والے کی چالاکی کہہ لیں، خیر اینی ہو، تو بات یہ ہوئی کہ جب سن آف فنداتا کی میں نے پروڈکشن شروع کی، اور تو میں نے یہ سوچا کہ میں خود ہی ڈسٹریبیوشن کروں گا اور اپنا ڈسٹریبیوٹر آفس بھی خود ہی بناؤں. تو مجھے دفتر کی تلاش تھی. تو ہماری فلم انڈسٹری میں ایک ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھا شریف امینی، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے مرحوم پروڈیوسر تھے قدیر خان. تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ جب آپ پروڈکشن ہاؤس کے لیے ڈسٹریبیوشن آفس شروع کر رہے ہیں تو ایک ڈسٹریبیوشن آفس ہے وہ اویلیبل ہے. اس نے ایک فلم شروع کی تھی، وہ 30% فلم بھی بنی ہوئی ہے، تو آپ وہ فلم بھی لے لیں اور وہ آپ دفتر بھی لے لیں. تو وہ بیچارے کو وہ اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے، اور بہت اس طرح آپ کو دفتر بھی مل جائے گا، اور وہ جو فلم 30% ہے وہ آپ کی فلم ہوگی ایز اے پروڈیوسر. تو آپ کی یہ سن آف فنداتا کے بعد وہ دوسری فلم ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو میں راضی نہیں ہوا فلم لینے پر میں نے کہا نہیں. جب میں نے ان صاحب سے ملاقات کی اور میں نے ان کی لاچارگی اور وہ بہت ہی بے چارگی دیکھی کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو آفس کو بھی بیچیں اور اس فلم کو بھی بیچیں. ان صاحب کا نام تھا شائخ شفاعت، جو پہلے بھی کئی فلمیں بنا چکے تھے. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. میرے کوئی بہت سے واقف کار تھے جو بعد میں مجھے ملے. اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم بنائی تھی حساب. تو جو کچھ بھی ہوا کیا ہوا آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے. شائخ شفاعت صاحب سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں فلم لے لیتا ہوں، میں فلم بھی لے لیتا ہوں اور دفتر بھی لے لیتا ہوں. سودا طے ہوا. میں نے ان کو پیمنٹ کر دی. میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا. تو ایک دن شام کو دوسرے یا تیسرے دن وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے دیکھیں میں کافی عرصے سے فلم بزنس میں ہوں، میرے والد صاحب بھی ڈسٹریبیوٹر تھے، اور اس طرح ہے میں نے آپ کو اپنا دفتر بھی دے دیا ہے، میں نے آپ کو اپنی فلم بھی دے دی ہے، پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں اگر میرے لیے ممکن ہوا. کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی پروڈکشن کروں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے دیکھیں میں پروڈیوسر نہیں ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آگ کی جو ہے نا فلم جو آپ کو میں نے دے دی ہے 30% بن کے، اب آپ اس کے پروڈیوسر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اس کی شوٹنگ ہو سب کچھ ہو تو میں ہی پروڈکشن کروں، ایز اے پروڈکشن مینیجر کروں گا. مگر اس طرح میری عزت بھی رہ جائے گی، لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے فلم بیچ دی ہے اور فلم اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. لوگوں کی نظروں میں میں نہیں آؤں گا. میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح آگ جب میں نے خریدی تو شائخ شفاعت نے ایز اے پروڈکشن مینیجر میرے ساتھ کام شروع کیا، اور ایز اے پروڈکشن مینیجر اس شخص نے آگ میں کام کیا، میری عدالت میں کام کیا، بارود کی چھاؤں میں کام کیا. یہ تینوں فلمیں جو میں نے پروڈیوس کی اس میں شائخ شفاعت صرف اور صرف پروڈکشن مینیجر تھا. مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے پروردگار اس کو غریق رحمت کرے. میں پھر بھی کہوں گا اس نے بہت نقصان پہنچایا مجھے، اور سب سے بڑا یہ نقصان پہنچایا کہ اس نے فلم میں، پوسٹروں میں، ٹائٹلز میں میرے ساتھ پروڈیوسر بن گیا.
اس نے اپنا بھی نام لکھوا دیا. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا, کیا جادو تھا, کیا تھا, کہ جب کہ وہ صرف پروڈکشن مینیجر تھا اور ایز اے پروڈیوسر میرے ساتھ مل گیا وہ. میں نے کہا شیخ تم نے یہ کیا کیا؟ ارے کہنے لگا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ تو بھولے آدمی ہو, آپ تو سیدھے آدمی ہو, آپ تو یوں ہو, آپ کو وہ ہو, میری عزت رہ گئی, میرا عزت یہ ہو گیا. میں نے کہا تم مجھ سے پوچھے بغیر. ارے کہنے لگا آپ تو باس ہو, آپ تو اس طرح اس نے مجھے میرے ساتھ کیا کہ میں پریشان ہو گیا, مگر میں کچھ نہیں کر پایا. تو اس لیے آج میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شائخ شفاعت میرا پارٹنر نہیں تھا, وہ میرا پروڈکشن مینیجر تھا. اس نے آگ بھی ایز اے پروڈکشن مینیجر کی ہے, میری عدالت بھی ایز اے پروڈکشن مینیجر کی ہے, بارود کی چھاؤں بھی ایز اے پروڈکشن مینیجر کی ہے. مگر یہ میری شرافت تھی کہ میں نے اس کو کھلا میدان مہیا کیا اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. یہ بات میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے کہنے کا موقع نہیں ملا, اور نہ کسی کو میں بتا سکتا تھا کہ میں یہ بات کروں. مگر آج جب میری کہانی, میری زبانی میں کہہ رہا ہوں, تو یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس بات کو بھی کلیئر کروں کہ جو پاکستان فلم انڈسٹری کے لوگوں کے اندر, لوگوں کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ شائخ میرا پارٹنر تھا. نہیں, بالکل اس کا ایک پیسے کا کوئی ہی دخل نہیں تھا, بلکہ اس نے لاکھوں روپے کا نقصان مجھے پہنچایا ہے. خیر, اس کی طرف جو نکلتا ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے, اس بیان کے ذریعے اس کو معاف کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کی ایک کیے کی سزا اس کو نہ ملے, بلکہ اللہ اس پر رحم کرے اور اس کی مغفرت کرے. اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں کہ جو میری زندگی میں مجھے, جس نے کافی کچھ سیکھنے کا موقع دیا, اور میں نے کافی کچھ سیکھا. اور وہ اس ماحول میں سیکھا کہ میری دوستی کمال احمد رضوی صاحب سے ہو گئی, اور وہ ننے کے تھرو ہو گئی. کمال احمد رضوی صاحب کا ایک فلیٹ تھا جہاں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے. بہت اچھی میٹنگ ہوتی تھی, بہت اچھی سیٹنگ ہوتی تھی. ہم لوگ, ننا بھی وہاں آتا تھا, دوسرے اداکار بھی وہاں آتے تھے. تو اس طرح میری اور کمال احمد رضوی کی دوستی دن بدن بڑھتی چلی گئی, اور ہم پیالہ ہامنے والا کی طرح. کمال احمد رضوی کی شخصیت کوئی کچھ بھی کہے, پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس کا انداز ضرور ایسا تھا کہ لوگ اسے سمجھتے تھے کہ وہ بہت سیانہ ہے, مگر وہ سیانہ نہیں تھا, بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے تحت مجبور تھا. وہ اتنے ہی پاؤں پھیلاتا تھا جتنی اس کی چادر تھی. میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, میں بہت قریب سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. بہت سارے برسوں میں نے اس کے ساتھ شامیں گزاری ہیں. کراچی میں رہتے ہوئے میں اور کمال احمد رضوی ہر شام کے ساتھی تھے, اور جو اس کا فلیٹ تھا اس کی ایک چابی میرے ڈرائیور کے پاس بھی رہتی تھی. تو ایک طرح کا وہ ٹھکانہ تھا. ایک دن کمال احمد رضوی صاحب نے ہمیں بڑے رازدارانہ انداز میں ایک خوشخبری سنائی. وہ جو ان کا انداز تھا, آفتاب میاں. میں نے کہا ہاں بھائی. میاں پھر ہم وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہنے لگے ہم شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کمال بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بس یار شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے. تو میں نے پوچھا کہاں شادی کر رہے ہیں؟ اور ایک استانی ہیں, ٹیچر ہیں, ان سے شادی کر رہے ہیں. خیر, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اس کا ساتھ نبھانے کی توفیق دے, اور آپ دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہیں. یہ ایسی باتیں ہوئیں, بات ختم ہو گئی. تو میں نے کہا کب؟ کہنے لگے فلاں دن بارات ہے. تو میں نے کہا بارات کا میں ارینج کرتا ہوں. نہیں, وہ ایک ڈرگ روڈ پر ایک صاحب رہتے تھے, ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو رائٹ ہینڈ کو اپنے اسٹریٹ میں ان کا لیفٹ ہینڈ پہ گھر تھا. میں نام بھول گیا. وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں کچھ تھے, شیخ ان کا نام تھا, میں پورا نام بھول گیا. اور ان کی وائف جو ہیں وہ شام کو 6 بجے انگلش کی خبریں پڑھا کرتی تھیں.
ان کے گھر سے بارات جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں, میرے 4 دوست جو ہم سب تھے جاننے والے, کمال احمد رضوی کو لے کے ہم وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو شیخ صاحب کے گھر نہ آدم نہ آدمزاد. ہم نے بیل دی تو نوکر آیا. ہم نے کہا شیخ صاحب. کہنے لگے وہ تو سو رہے ہیں. میں نے کمال احمد رضوی کی طرف دیکھا اور کمال احمد رضوی نے وہ الف نون والا منہ بنایا. کہنے لگا سالے دیکھا, ابے سو رہے ہیں یہاں, ہم دولہا باہر کھڑا ہوا ہے, شادی ہو رہی ہے اور یہ سو رہے ہیں. میں نے پھر کہا, میں نے کہا یار کمال احمد رضوی کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہنے لگے میاں, نوکر سے کہ کمال صاحب کہنے لگے جا کے ان کو بتائیے کہ دولہا باہر کھڑا ہوا ہے. خیر اینی ہو وہ گیا. بھئی آپ یقین مانیں گے, ہم یہ سوچے کہ جب یہ جا کے بتائے گا کہ کمال احمد رضوی اور وہ جو 4 آدمی جو اپنے جنہیں نے بارات میں جانا ہے وہ باہر کھڑے ہیں تو وہ فوراً اندر بلائیں گے. بھائی اس صاحب نے بھی ہمیں اندر نہیں بلایا, ہم لوگ باہر گاڑیوں میں کھڑے رہے. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح ہو رہا ہے. خیر اینی ہو, اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں وہ میاں بیوی باہر آئے. 15-20 منٹ کے بعد تیار ہو کے, آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اندر بلاتے, وہ خود باہر آئے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے بارات لے کر چلے گئے. بارات پہنچی ہوٹل جبیس. وہاں پر ان لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا. اپنے کمال احمد رضوی کے فادر ان لا سے ملا, خاندان والوں سے ملا. نہایت شریف, نہایت سلجھے ہوئے لوگ, نہایت معصوم. تو کمال احمد رضوی نے کہا کہ مجھے, جب ہم وہاں بیٹھے تو کمال احمد رضوی مجھے کہنے لگے کہ آفتاب. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے دیکھا تم نے کتنے سیدھے لوگ ہیں, کتنے شریف لوگ ہیں. تو لازمی بات ہے, اب کمال احمد رضوی کی صحبت میں تو میں بھی بیٹھتا تھا. میں نے فٹ پلٹ کے کہا, میں نے کہا کمال احمد رضوی ایک بات بولوں. بولے کیا؟ میں نے کہا اگر وہ یہ سیدھے نہ ہوتے اور شریف نہ ہوتے تو تم سے شادی کرتے. کہنے لگے میاں یہ بارات کے ٹائم پہ یہ نہ کرو باتیں. میں نے کہا نہیں, شریف ہیں تو تم سے شادی کر رہے ہیں نا. اینی ہو, جب اپنے نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد میں نے کہا کمال احمد رضوی ایک بات پوچھنا بھول گیا میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کمال احمد رضوی تم نے وہ اپنا بیڈ روم سجایا ہے؟ تو میرا ہاتھ دباتے وہ جو ان کا انداز تھا, ابے یار تیسری شادی پہ کون حوصلہ عروسی بناتا ہے. اور میں نے کہا کمال احمد رضوی بھائی تمہاری تیسری شادی ہے پر اس کی تو پہلی ہے, عشرت بھابی کی, کیونکہ وہ نام مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کا نام کیا ہے نکاح کے بعد. میں نے کہا بھائی ان کی تو پہلی ہے. کہنے لگے یار یہ تو تم نے بہت صحیح بات کی ہے. تو پھر میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ایک نوکر کو لو اور جلدی جاؤ. کمال احمد رضوی نے چابی لی. میں نے کہا دیکھو 1.5 گھنٹے کے اندر اندر کمال احمد رضوی کے بیڈ روم میں حوصلہ عروسی تیار ہونا چاہیے. خیر وہ جناب, میں نے ان کو بھیجا, گاڑی کی چابی ڈرائیور سے میں نے لی, دوسری گاڑی میں اس کو بھیجا. جب ہم بارات لے کر اور دلہن لے کر جب ہم پہنچے ہیں کمال احمد رضوی کے فلیٹ جو کلفٹن پہ تھا, وہ والا فلیٹ نہیں جہاں ہم رہتے تھے, وہاں وہ تو صرف ایک بیٹھک تھی ہماری جہاں کمال احمد رضوی اکیلے رہتے تھے. مگر بارات کے بعد, شادی کے بعد وہ فلیٹ جو ہے نا کلفٹن والے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو ان کا حجلہ عروسی فل تیار تھا, نہایت خوبصورت. میں نے وہ جب اپنے بارات اندر آنے لگی, میں اندر گیا, جا کے میں نے دیکھا. میں نے کہا کمال احمد رضوی تمہارا بہترین کمرہ سج گیا ہے. کمال احمد رضوی اندر گیا, دلہن کو لے کے بیٹھے, بہت خوش ہوئے, مجھے گلے سے لگایا. کہنے لگے یار تم بھائی ہو, تم نے میری عزت رکھ لی. میں نے کہا عزت کی کیا بات ہے؟ ابے کہنے لگے میں اپنی تیسری شادی گن رہا تھا, مجھے یہ تو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی پہلی ہے. خیر نہیں ہو. تو اس طرح کمال احمد رضوی کے ساتھ ہمارا تعلق اور دن بدن بڑھتا رہا. پھر عشرت بھابی کے ساتھ بھی رہا. پھر عشرت بھابی کے ساتھ میں, میری وائف اور کمال احمد رضوی ہم لوگ انڈیا گئے, انڈیا بھی رہے. پھر اس کے بعد کمال احمد رضوی میرے پاس امریکہ بھی آئے, ہم لوگ امریکہ بھی تھے. اس طرح کمال احمد رضوی سے دوستی اور تعلقات دن بدن بڑھتے چلے گئے, اور اس دوستی میں کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی. اور اسی کا جو ہے لنک وہ یہ ہے کہ کمال احمد رضوی کی دوستی میں کیونکہ ننا شامل تھا, ننے سے بے انتہا دوستی ہو گئی.
بے انتہا واقفیت تو میری 25-30 سال پرانی تھی، مگر دوستی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ننھے سے ہو گئی. اور پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ننھا کچھ پریشان دکھائی دینے لگا ہے، کچھ پریشان ہو رہا ہے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کمال احمد رضوی نے مجھے کہا کہ آفتاب، ننھا بہت اپسیٹ ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ عشق فرما رہے ہیں نازلی کے ساتھ. میں نے کہا ہے نازلی کے ساتھ عشق فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، کیونکہ میں تو ان کی وائف کو، ان کے بچوں کو جانتا تھا. فلم جب میرا سایہ بنی تھی جب سے جانتا تھا. پھر ان کے بعد میں ان کو وہاں بھی جانتا تھا جب وہ گرینڈ بیکٹری کے پیچھے گھر تھا ننھے کا، جہاں کے جس گھر کے برابر میں اپنے رنگیلا بھی رہتا تھا، وہاں بھی جانتا تھا. میں ہر طرح سے جانتا تھا. میں نے کہا یہ عشق کہاں سے آ گیا؟ خیر نہیں ہو، ننھے سے بات ہوئی، بات ہوتی رہتی تھی، بات چیت ہوتی رہتی تھی، سب کچھ ہوتا رہتا تھا. پتہ چل گیا کہ عشق ہو رہا ہے اور عشق بڑے زوروں پر ہے. خیر دبے دبے لفظوں میں بتانے کی بھی کوشش کی، سمجھانے کی بھی کوشش کی، میں نے بھی، کمال احمد رضوی نے. کیونکہ آج لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اس بات کو کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں تھا. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں تھا، پر بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا. کیونکہ میں ناصرہ بھابھی کو، ننھے کی وائف کو پرسنلی جانتا تھا. گھر اچھا بھلا آباد، شاد آباد گھر تھا. ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہوگا. کمال احمد رضوی نے بھی سمجھایا، میں نے بھی سمجھایا، بہت سمجھایا. ہم سمجھاتے تھے مگر وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ہماری بات کو تو سن لیتا تھا مگر دل ہی دل میں اس کا عشق جو ہے نا پتہ نہیں کس طرف جا رہا. ایک دن وہ کراچی تشریف لائے اور کراچی تشریف لانے کے بعد مجھے فون کیا. میرا ڈرائیور گیا، ان کو پک کیا. اس ٹائم پہ تاج محل تھا، تاج محل میں ٹھہرایا. پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد شام کو میرے دفتر تشریف لائے سبزی منڈی پہ. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آدھے گھنٹے کے بعد کہنے لگے یوں گھڑی دیکھ کے کیا ٹائم ہو رہا ہے. کہنے لگے ایئرپورٹ جانا ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا ہاں کوئی آ رہا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ڈرائیور گاڑی نکالو. کہیں گے نہیں ڈرائیور نہیں جائے گا، میں اور تم چلیں گے. میں نے اسے کہا ننھے سے، میں نے کہا ننھے دیکھو میری بات سنو، تمہیں پتہ ہے کہ میں رات کو شام کو گاڑی نہیں چلاتا. کہیں گے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، تو چل میرے ساتھ یار، چل میرے ساتھ. خیر میں نے کہا چلو. اب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، ننھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں ایسے ہی ڈرگ روڈ کے اوپر اپنی دھن میں ہلکا ہلکا سا میوزک میں جا رہا ہوں کہ ایک دم مجھے ہچکیوں کی آواز آئی، رونے کی. میں نے جو لیفٹ ٹرن کر کے دیکھا تو ننھا ہچکیوں سے رو رہا ہے. اور میں نے کہا بھائی، ایک دم سے میں نے بریک ماری. میں نے کہا خبر کیا ہو گیا خدا کے بندے؟ کہہ رہا نہیں بس. ارے میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہا میرا پیار آ رہا ہے، مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا پاگل ہو گیا، تو نے کبھی مجھے کہا کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں جن کو لینے جانا ہے، یہ پیار کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا بس نازلی آ رہی ہے، میرا دل، میں برداشت نہیں کر سکتا جدائی. بہت ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی ہوگی بس. یا میرا دماغ تو گھوم کے رہ گیا. پر میں کیا کرتا، میں بہت مجبور تھا. میں گیا، میں نے گاڑی کھڑی کی، یوں گیا اندر، ننھا اور وہ نازلی کو لے کے باہر. دونوں پیچھے بیٹھ گئے. میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا اس کی تو ایسی تیسی. پر میں وہی نہ کہ دوستی کو کے تحت مجبور تھا. خیر وہ لوگ 3 دن تاج محل ٹھہرے. پھر اپنے ایز اے مائی گیسٹ. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے چلے گئے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ ننھے کی گھریلو الجھنیں بھی بڑھتی گئیں، کچھ باتیں بھی ہوتی گئیں. لازم بات ہے الجھنیں تو بڑھتی ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. جب آپ اپنی پوری کمائی ایک غیر عورت کے اوپر خرچ کر دیں گے، وہ گھر کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہونا تھا. پھر دوسری جو بات ننھے کی تباہی کا باعث بنی جو میرے تجربے میں ہے وہ یہ کہ جو کامیڈین نے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اب اگر آپ کہیں گے کہ جی کامیاب تو ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، منور ظریف تھا
وہ ہو گیا کامیاب. وہ اپنے علی اعجاز نے بھی کام کیا, مگر ان کے جسم کی ساخت, ان کی چیزیں, ان کی بات وہ دوسری تھی. ننے کی ساخت اور وہ ننے کا جو موٹا پن تھا وہ ہیرو والا نہیں تھا. آپ کوئی بھی کریکٹر کر کے کامیڈی کر سکتے تھے, مگر آپ ایز اے ہیرو اپنے آپ کو نہیں وہ اپنے اسٹیبلش کر سکتے تھے. مگر میں ننے کی ایک دفعہ گھر گیا تو دیکھا کہ وہ پتھر پہ اپنے آبشاریں چل رہی ہیں اور وہ تن کا منہ میں لے کے تصویریں, اور یہ میں نے کہا ننے یہ کیا بھائی؟ کہتا ویخدا نہیں میں دلیپ کمار لاگ رہے ہیں. میں کہا یار رب دا واسطہ تینوں اور پائی اور تینوں اور بھائی میں نے اس کا ہاتھ جوڑ لیا. میں کیا خاور اے ویخ اے ہیرو پنا اپنے ذہن چو کٹ دے, رب دا واسطہ جے کٹ دے, تو بہترین کامیڈین ہے گا, لانگ رن چلے گا. اے جڑا نا ہیرو بننے کی کوشش کرے گا تو ادھے رستے سے ڈگ پائے گا. خیر اینی ہو, نہیں ہوا, وقت نے بھی ساتھ نہیں دیا. اب کچھ اس کو مالی مجبوریاں بھی ہونے لگیں, کچھ وہ اپسیٹ بھی رہنے لگا. تو اس کا ایک حل میں نے نکالا, وہ یہ کہ ہمارا ایک اپنے ٹریولنگ کا سارا کام کرتا تھا ہمارا پولانی. تو میں نے پولانی کو کہا کہ ننا جب بھی ٹکٹ مانگے کراچی آنے جانے کی تو اس کو دے دینا ان مائی اکاؤنٹ. کہتا ٹھیک ہے. میں نے تاج محل میں جو اپنے مینیجر تھا میں نے اسے کہہ دیا کہ جی یہ خاور جب بھی کمرہ مانگے تو گیو ہم روم ان مائی اکاؤنٹ. تو اس طرح ٹریولنگ اور کراچی میں ہوٹل وہ دونوں میں نے اپنے ذمہ لے لیے, اور خاور کو اوپن فیلڈ میں نے دے دی. تو وہ مجھ سے بتائے بغیر پولانی کو فون کرتا, ٹکٹ اپنا بک کراتا, پھر مجھے فون کر دیتا کہ میں آج رات نو آ رہے ہیں, شام دی فلائٹ. ٹھیک ہے. میرا مینیجر یا میرا کوئی آدمی تاج محل میں فون کر دیتا کہ جی کمرہ اس کا بک کر دیں, بک ہو جاتے. کیونکہ تاج محل میں یہ تھا کہ اپنے بویجا سے میری بھی سلام دعا تھی, تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, ہر طرح کی میں نے سہولت دی. ایک دن میں کمال احمد رضوی اور ننا بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم لوگ وہاں سے نکلے کچھ تقریباً 11 بجے کے رات کو. بڑا اپسیٹ تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں اپسیٹ ہے. ہم لوگ آ گئے تقریباً کوئی رات کو 2:30 یا 3 بجے. مجھے گھر پہ فون آیا کہ ننا زخمی ہو گیا ہے, فوراً آپ پہنچے. میں نے اپنے مینیجر کو فون کیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا ہوا ننے کے ساتھ, تو مجھے آ کے بتاؤ یا مجھے فون پہ بتاؤ. خیر نہیں ہو, اس نے مجھے وہ اپنے مینیجر چلا گیا, جو کچھ بھی اس نے کیا مجھے اس ٹائم فون نہیں کیا. صبح جب ہوئی تو میں نے مینیجر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ننے نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا تھا, دونوں سائڈوں پہ ٹکرے مار کے. جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو یہ ہائے نازلی کر رہا تھا, اور کبھی رائٹ ٹکر مارتا بیٹ پہ, کبھی لیفٹ ٹکر مارتا. وہ جو اس کے بیٹ کی جو اپنے سرہانا تھا اس کے اوپر وہ چنیوٹی کام ہوا تھا, کرو والا کام تھا. تو وہ جب وہ اپنے کرو پہ رائٹ مارتا تو اس کا یہ اپنے سیدھا کان بھی زخمی ہو گیا, لیفٹ ہوتا تو یہ پورے نیل پڑ گئے تھے. اس کو بہت سمجھایا, دن کو سمجھایا, مگر وہ اس کے ذہن سے اس کے دماغ سے نازلی کا بھوت نہیں اترا. اتنی کوشش کے بعد خیر وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ آیا, پھر ملاقات ہوئی. تو ایک دن ہم تینوں بیٹھے اور اس نے رونا شروع کر دیا. کمال احمد رضوی نے کہا ننے تجھے کیا ہو گیا بھائی, تو بالکل بچوں کی طرح رو رہا ہے, ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. میں نے کہا عجیب بات ہو گئی, کیا ہوا تجھے؟ کہ ایک دم سے اس نے کہا پھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ ننے نے میں نے ننے کو سنبھالا. کمال احمد رضوی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, چمکا رہا, اس کو بولا ننے کیا ہو گیا؟ کمال احمد رضوی نے کہا تو بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو روتے ہوئے اس نے کہا کہ کل مجھ پر بندوق اٹھائی ہے. کمال احمد رضوی بہت سمجھدار, اللہ اسے غریق رحمت کرے, ایک دم سے اس نے بات کو پلٹا. اس نے کہا یار ننے ابے تو پاگل ہو چکا ہے, تیری بندوق ہے, تیری چیز ہے,
وہ تجھے ویسے ہی دکھا رہا ہوگا، تو سمجھ رہا تجھ پہ بندوق اٹھا لی. بھائی اس کمال احمد رضوی آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر آفرین ہے اس شخص پہ. اس نے جس طرح اس بات کو پلٹنے کی کوشش کی، جس طرح اس نے اس کو ہٹایا، میں حیران اور پریشان رہ گیا. میں نے کہا بھائی کمال احمد رضوی اللہ تجھے زندگی دے، بہت بہت خوب دوست ہے تو. خیر بڑا سمجھایا، مگر وہ اس بات پر کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں اتفاق نہیں ہوا. کہتا نہیں، نازلی کی وجہ کر کے انہیں میرے تے بندوق چکی ہے. میں اب کیا یاد کراؤں اس کا کہنا، اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کو میں بھول کر صرف یہ جانتا ہوں کہ ایک دن خبر آئی گولی چل گئی ہے اور وہ ننھے کی جان لے گئی. ننھا اس دنیا میں نہیں ہے، مگر آج اتنے برسوں کے بعد یہ بات، کیونکہ جب میری کہانی میری زبانی ہے تو مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اور اس بات کا واقعہ مجھے سنانا پڑا. مگر ننھے کے جانے کے بعد میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ لاہور گیا، تو میں نے ایسے ہی، میں سولیم کے ٹائم پہ اپنے ننھے کے گھر بھی گیا تھا. پھر اس کے بعد جب میں چند مہینوں کے بعد میرا لاہور جانا ہوا تو میں نازلی، میرے دوست نے کہا ذرا نازلی کے پاس تو جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اپنے ننھا نے جو ہمیں کہا تھا کہ ہم نے اتنا سامان خریدا ہے، اتنا کارپیٹ، اتنا فرنیچر، یہ ذرا دیکھیں تو صحیح. خیر ہم گئے وہاں پر، ننھے کا وہی گھر، اسی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے. ننھے نے جو کچھ کہا تھا مرحوم نے، وہ سب کچھ ویسے ہی وہاں موجود تھا. مگر ایک بات جو تھی، جو پرانے زمانے کی بات تھی، وہ سچ ثابت ہوئی وہاں پہ. نازلی ایک ایکٹریس تھی، ننھے سے پیار کرنے والی عورت نہیں تھی. جب اس نے جو کچھ کہا، میں وہ یہاں پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ہمیں تماشبین سمجھ رہی تھی کہ ہم ایز اے تماشبین آئے ہیں، جبکہ اسے پتہ ہے کہ میں ننھے کا دوست ہوں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں، اور اسے یہ پتہ ہے کہ میں خود فلم کا آدمی ہوں. مگر اس نے اس کی بھی غیرت نہیں کی، اس نے ایز اے کسٹمر ہمیں ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. میں باہر آ گیا تو میں نے سوچا کہ بچپن میں ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ ایک چڑیل پری کا روپ دھار کے جنگل میں آئی اور جنگل میں بھٹکنے والے شہزادے کو اپنے دام میں پھنسا لیا. شہزادہ پری سمجھ کے اس سے عشق کرنے لگا، اور پھر ایک دن جب وہ شہزادہ پوری طرح قابو میں آ گیا تو چڑیل اس کو کھا گئی، اس کو مار دیا، وہ مر گیا، اور چڑیل نے کوئی لحاظ نہیں کیا. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ نازلی ایک چڑیل تھی اور ننھا ایک شہزادہ تھا، جس نے شہزادے کو اپنی گرفت میں رکھ کر اس کو برباد کر دیا. نازلی کو اس کا صلہ ملے، اور میرے دوست، میرے ننھے دوست، ننھا اداکار، بھائی، بہن، پیاروں سے زیادہ عزیز، جس کا ننھے کا چھوٹا بھائی تقی خاور فلوریڈا میں ہوتا ہے، وہ بھی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، اور اس نے ہمیشہ بھائیوں کی عزت کی ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار ننھے کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. مگر ایک بات، ایسی چڑیلوں سے بچ کے رہا کرو جو شہزادے کھا جاتی ہے، اور جس نے میرا شہزادہ ننھا بھی کھا لیا. سیڈ.